हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से करवाएंगे जिनसे आप बहुत कुछ जानने वाले हैं. जब बात करते हैं 2015 के दौर की, उस दौर की जब डिजिटलाइज्ड एरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, डिजिटल अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने उस फेज से गुजरते हुए अपने बिजनेस का, अपने करियर का स्टार्ट किया. और उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ था. लेकिन हर कोई 2 बार सोचता था कि स्टार्टअप स्टार्ट करे, बिजनेस कोई स्टार्ट ले या ना ले, क्योंकि उस वक्त कैपिटल होना ज़रूरी था या नहीं था. ये सारी स्ट्रेटजीज हम आज जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या कैपिटल की ज़रूरत है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या नहीं. इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात करते हैं और फिर उसके साथ साथ जो ट्रांजिशन आई है डिजिटलाइज्ड ईरा की, आप देख सकते हैं सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर है, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में आ जाता है. सारा मजमू आप देख सकते हैं एक पोर्टल पे आ गया है, सॉफ्टवेयर में आ गए. वो जो ट्रांजिशंस हैं, वो जो फेजेस हैं, उनसे बिजनेस ने किस तरह से, वो बिजनेस किस तरह परवान चढ़ा, आज हम जानेंगे. हम आज बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, आज हम बात करेंगे जनाब मार्केटिंग इंडस्ट्री की, आज हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट की कि आखिर ब्रांड्स को मार्केट की ज़रूरत क्यों होती है. क्या मार्केटिंग वाकई बहुत ज़रूरी है एक ब्रांड को अपने आप को बनवाने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करवाने के लिए. आइए जानते हैं. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आदिल अब्बास, CEO ऑफ एक्सेस कंपनी, एस्टेब्लिश्ड सिंस 2015. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. आदिल साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप बतौर यंग CEO एक्सेस कंपनी को लेकर चल रहे हैं जो कि एक मार्केटिंग की है. लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि हम मार्केटिंग के हवाले से बात करें, हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से बात करें और बहुत कुछ जानें और बता सके पे नाजरीन को. तो ये जब आपके बिजनेस का स्टार्ट हुआ 2015 में, उस वक्त आपकी 18 साल उम्र थी, आपने बिजनेस का स्टार्ट कब लिया, कैसे लिया, कोई कैपिटल था या नहीं, जरा ये बताइए. पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे. देखें, इसमें मल्टीपल किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. कॉमन प्रैक्टिस ये है, कॉमन बिलीफ ये है कि आपने पैसे इन्वेस्ट करने, फाइनेंस, आपके पास कैपिटल होना चाहिए जैसे आप बता रही हैं. इसके साथ साथ आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए. अगर मैं अपनी बात करूं तो कैपिटल ना होने के बराबर था. अगर मैं अब आपको बताऊं कि वो कितना कैपिटल था, तो शायद नाजरीन और आप उस चीज़ को बड़ा हैरान हो बताइए. तो इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लाख, जो कि कुछ भी नहीं है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट और आपने पूरा इकट्ठे 1 लाख लगाया था या स्प्लिट करके? आपने स्प्लिट करके लगाया था, वो भी इकट्ठे था नहीं, यानी कि मौजूद शुरू में आपने कितने इस्तेमाल किए? 5,000, 10,000, 15,000? बिल्कुल. उसमें हमने जब अपनी वेबसाइट, अपना जो आइडिया कॉन्सेप्ट यूज किया, अपनी वेबसाइट डेवलप की, उसके चार्जेस थे. और इनिशियल स्टेज पे जो आपके समझ लें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको जो खर्चा आता है वो था. कितने लगे होंगे? नॉट मोर देन 30,000, 25-30,000 में ये तब हो गया था. यानी तब कॉस्ट आपने कम एक किक स्टार्ट लिया 30,000 की इन्वेस्टमेंट के जरिए, और आपने बताया कि वेबसाइट या पोर्टल्स बनाकर आपने इसको एक बिल्कुल शेप दी. बिल्कुल जबरदस्त. आगे बताइए, रिस्पांस कैसा मिला बिजनेस का? मैं रिस्पांस की तरफ आने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस में या इस लाइन में आया कैसे. व्हाट वाज द बिलीफ बिहाइंड इट. मैंने एक जॉब की एक बड़े नामी ग्रामी कॉल सेंटर में. मैंने वहाँ पे 8-9 घंटे ट्रेनिंग ली. डेली बेसिस पे मैं रात को लेट जाता था, टाइम ऊपर हो जाता था, ओवर टाइम ही होता था ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. मैंने देखा कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मैं या कोई भी इंसान इतनी मेहनत कर सकता है. उस इदारे ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं अगर इतनी मेहनत या इतना टाइम दूंगा किसी भी काम पे, तो मैं कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट निकाल सकता हूँ. वो किसी और की कंपनी, किसी और की फर्म थी, बट मैंने उधर सीखा बहुत कुछ. तब मैंने डिसाइड किया कि यही टाइम, यही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके मैं अगर अपने काम पे लगाता हूँ और इससे ज़्यादा टाइम देता हूँ, ज़्यादा पैशनेट तरीके से करूँगा, तो उसमें मुझे यकीन था कि रिजल्ट्स बेहतर होंगे. तो दैट वाज द मेन ड्राइव जिसकी वजह से मैंने इनिशिएट किया कि मैं खुद काम करूं. यानी कि आपने एम्प्लॉयमेंट की जगह खुद से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का सोचा, और आपने ये कहा कि मैं जो किसी कंपनी में अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, उससे बेहतर है कि इतनी मेहनत करके मेरे को अपना बिजनेस जो है इसको लेके चलूं. जबरदस्त. तो ये बताइए आदिल, आपने अपना बिजनेस जो है एस्टेब्लिश कर लिया, अब जब वो रनिंग फेज में आया, कैसा रिस्पॉन्स था और कितनी देर तक आपको उसमें स्ट्रगल करनी पड़ी जब तक वो एक प्रॉपर, जैसे सीड आप डालते हैं तो थोड़ा सा पौधा उग जाता है, उस हवाले से बताइए. आई थिंक स्टार्ट तो बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, ड्यू टू द फैक्ट कि इन्वेस्टमेंट भी कम थी. तो हमारे पास जो मार्केटिंग वॉल्यूम था, कि जिस लेवल पे हम उसको मार्केट या प्रमोट करना चाह रहे थे अपने कारोबार को, वो हम नहीं कर सके. दूसरा फैक्टर ये था कि जो बिजनेस की नेचर थी डिजिटल मार्केटिंग,
یا مارکیٹنگ اٹ سیلف وہ پرنٹ سے ہٹ کی تھی. ہم پرنٹ کا کام نہیں کرتے تھے, ٹوٹلی ڈیجیٹل کرتے تھے. تو ڈیجیٹل کا اتنا دور نہیں تھا 2015-16 میں. آپ اگر یاد کریں تب کوئی بھی برانڈ اس طرح سے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتا تھا. بروشرز کا دور تھا, نہیں تھی, بالکل اویئرنیس نہیں تھی. بڑے سے بڑے برانڈ کو آپ یہ چیز نہیں سمجھا سکتے تھے کہ آپ ڈیجیٹل لائیں, اس کی سگنیفیکینس کا اس طرح آئیڈیا نہیں تھا لوگ. آئی تھنک جو آپ کا کوشچن ہے, مین جو ڈفرنس ہم نے فیل کیا اپنے رسپانس میں اور فیڈ بیک میں وہ کووڈ کے بعد ہے. اس سے پہلے تک تو اٹ واز ویری چیلنجنگ ٹو ایون ایکسپلین دا نیچر آف آور بزنس کہ ہم آپ کو کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں. کووڈ آپ کے فائدے میں رہا؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی آفت تھی, بٹ آبویسلی ہمارے بزنس کے لیے یس وہ اس کا ہمیں رزلٹ ملا, کیونکہ جو ہم پہلے بات ایفرٹ کر کے ہم کنوے کرتے تھے, کنونس کرتے تھے کلائنٹ کو یا برانڈس کو, وہ ہمیں نہیں کرنی پڑتی تھی. کووڈ کے بعد تھنگز ور ویری ڈفرنٹ, ہائبرڈ سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا, بالکل ٹرانسفارم ہو گئی, ٹوٹلی ٹرانسفارمیشن آ گئی تھی یقیناً. تو یہ بتائیے عادل, 10 سال پیچھے چلے جائیں اور آج آپ جہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا بزنس مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, آڈینس جو آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہے, جو لوگ ہیں, ان کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کتنا وہ اس پر انحصار کرتے ہیں؟ آئی تھنک کہ ڈپینڈنسی بہت ہے. الحمد للہ وی آر گیٹنگ ویری گڈ رسپانس. ایک تو چونکہ ہمارا نام بھی ہے, اتنے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں, اچھے برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کو سمجھتے ہیں. کلائنٹ کوئی بھی یہ چاہتا ہے جو برانڈ لانچ کرتا ہے, اپنا اسٹارٹ اپ بھی لانچ کرتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا مارکیٹنگ بجٹ کہ وہ کتنے بجٹ سے اس کو انیشیٹ کرتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار فلرش کرے, سکسیزفلی کسٹمر تک جو ہے وہ پہنچے اس کی پروموشن. تو ریکوائرمنٹ بزنس ٹو بزنس ویری کرتی ہے. ایک بندے کا ریسٹورینٹ ہے, اس کی الگ آڈینس ہے. ایک بندے کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, اس کی الگ آڈینس ہے. ایک بندے کا کلودنگ کا کام ہے, اس کی الگ آڈینس ہے. تینوں ڈفرینٹ طرح کے بزنسز ہیں, تینوں کی نیچ ڈفرینٹ ہے, نیچر ڈفرینٹ ہے. تو اسٹریٹجیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور پرائسنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بٹ ڈپینڈنسی یقیناً ہمارے اوپر رہتی ہے ان کی, کہ جو پلان ہم نے دینا ہے ان کو, اس کے رزلٹ میں آؤٹ کم کیا آئے گا, کتنی ڈیوریشن میں آئے گا, اور اس میں ہم کتنا سکسیس حاصل کر سکیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جو ہم نے پریویسلی ریزلٹس ڈلیور کیے ہیں, اس کے کمپیریزن میں ہم آگے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں کلائنٹ کو. ٹھیک ہے, اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی وہ اسٹریٹجک پلاننگس ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ناظرین کو ایک چھوٹا سا سیشن دے سکیں جس میں وہ بہت کچھ سیکھ سکیں. کیونکہ اس وقت ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کشمکش میں ہے, کوئی نہ کوئی ڈیزائننگ فیز میں ہے, انیشیل فیز میں ہے. ان کو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ضرور مدد ملے گی کہ ہم لوگ اسٹارٹ اپس میں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ بتائیے عادل, بزنس اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کلائنٹ کو کنونس کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے پروپوزل اپنا کیسے پیش کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس کر رہا ہے, برانڈ لانچ کر رہا ہے, اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ اس کو مارکیٹنگ کی بھی سمجھ ہے. میجورٹی کیسز میں نہیں ہوتی, تو ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو دے لیو اٹ آن اس. ہم چونکہ ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ کے, ہم ان کو پلان ایسا دیتے ہیں کہ جس میں ہم ان کو ایسٹیمیشنز دے دیتے ہیں کہ کتنے والیوم میں کیا رزلٹ آئے گا, کیا ڈیوریشن ہوگی, اور ہمیں اپنے بزنس میں کیا چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ سمجھ لیں کہ سارٹ آف ایز دیئر پارٹنر ہی رول پلے کرتے ہیں, مارکیٹنگ پارٹنر آپ کہہ لیں, ایز دیئر بزنس پارٹنر ہم ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ مکمل طور پہ سنبھالتے ہیں, اور اس میں کمپلیٹلی سجیشنز ہماری ہوتی ہیں بیسڈ آن آور ایکسپیرینس. جو ان کا بزنس ہے اس کے مطابق جو ریلیونٹ آڈینس ہے اس کی ہم ان کو اسٹریٹجی دیتے ہیں, اور ہم ان کو اس میں ڈیڈ لائنز اور ایسٹیمیشنز دے دیتے ہیں کہ کتنی دیر میں ہم کیا رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس میں تھرو آؤٹ پروسیس ہے, کنسسٹنٹ پروسیس ہے, اور یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل بیسڈ بھی ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ود ان دا ٹائم ہمیں مینوور کرنی پڑتی ہیں, چینج کرنی پڑتی ہیں. آج اگر ہم ایک 15 دن بعد کا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 15 دن بعد ہمیں اس میں کچھ چینجنگ کرنی پڑے, اپنے کانٹینٹ میں چینجنگ کرنی پڑے, اسٹریٹجی میں چینجنگ کرنی پڑے, اس طرح سے. یہ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں ینگسٹرس کی جو کہ انیشیل اسٹیج پر ہے اپنے بزنس کو لے کر, وہ کلائنٹس کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی کیسے شو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ آج کی ڈیٹ میں بھی بزنس میں آپ امپلیمنٹ کریں, آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا آپ ٹرانسپیرنٹ رہیں گے کلائنٹ کے ساتھ, اور جتنی اس کو اٹینشن دیں گے, آئی تھنک کہ اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اپنی ایکسپرٹیز ضرور استعمال کریں, اس کو گائڈ کریں اپنی فیلڈ میں رہ کے, بٹ اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ رہیں, اس کو پراپر اٹینشن دیں, پراپر اس کے ساتھ کورسپونڈنس رکھیں. آج کے دور میں کلائنٹ اٹینشن مانگتا ہے اور ڈیڈیکیٹڈ اٹینشن مانگتا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں بزنسز ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ناٹ ایوری ون از ڈیلیورنگ واٹ دے پرومس. تو کوشش کریں کہ اوور کمٹ نہ کریں, پرومس وہ کریں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور کلائنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے, اسٹرانگ ہونی چاہیے. یہ بات آپ نے زبردست کی ہے کہ اوور
कमिट नहीं करना चाहिए, आप उतना ही प्रॉमिस करें जितना आप कमिट कर सकते हैं. मिनिमम मेरे ख्याल से कमिटमेंट जो है वो बेहतरीन रहती है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम आउटपुट दे दें तो वो बाद में आपका प्लस पॉइंट बन जाता है. बिल्कुल ठीक बात. मूविंग ऑन, जब टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, बीइंग अ CEO, आपने टीम बिल्डिंग की है, टीम को आपने एक प्रॉपर कंपनी की शेप दी है, तो कितना मुश्किल है टीम बिल्डिंग करना, कितना मुश्किल है उनमें यूनिटी लेकर आना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, एक पेज पर लेकर आना, और वो चैलेंजेस भी बताइए. उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं. डिपेंड एक तो ये करता है कि आपकी टीम में है कौन, किस तरह के लोग हैं. सबकी अपनी नेचर है, सबका अपना माइंडसेट है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है. तो आपने उनको एक पेज पे लेके इस तरह से आना है कि इंडिविजुअल अटेंशन देनी है. अगर किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को वाइट पसंद है आपकी टीम में, तो आपने उसको उस चीज़ को करेक्ट नहीं करना, उसको उसके हिसाब से उसके लेवल पे आके समझाना है. रिजल्ट एट दी एंड आपको ये चाहिए कि आउटकम आपको मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अपना टाइम दें, अपनी एफर्ट वो करें. कोई शख्स ऐसा है जो डांट से चलता है, कोई शख्स ऐसा है जो प्यार से चलता है. आपने दोनों को साथ लेके चलना है. बाकी चैलेंजेस आते हैं, बट इन शॉर्ट कोई भी बिजनेस तभी कामयाब होता है जब उसकी टीम सॉलिड होती है. टीम उसकी अगर एक यूनिट की तरह चलेगी तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे, वरना चैलेंजेस और तरह के आएंगे जो आई थिंक ओवरकम करना मुश्किल होते हैं. तो ये बताइए, बीइंग अ CEO, कितना पेशेंस दिखाना पड़ता है, कितना कामली चलना पड़ता है, और कितने चैलेंजेस हैं जिनको आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, और अगर सिचुएशन जो है वो वर्स होती जाए तो कौन सी ऐसी, जैसे हम कह सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन एक रह जाती है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है, अपनी लास्ट लाइफ लाइन को इस्तेमाल करना है टीम बिल्डिंग को लेकर. देखिए, टेम्परामेंट तो आपको काफ़ी चाहिए, और अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट के बिजनेस में मत आए. टेम्परामेंट चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए, और आपको वो चीज़ें भी सुननी और बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो आपने शायद नहीं की होती नॉर्मल लाइफ में अपनी. लेकिन आपने देखना क्या है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका मकसद क्या है. मकसद आपका पूरा होना चाहिए. आपकी टीम की जो यूनिटी है वो कायम रहनी चाहिए. उसमें आपको आई थिंक कि पेशेंस इस लेवल का एटलीस्ट होना चाहिए कि किसी की अगर कोई बात है तो उसमें आपने पेशेंटली रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है. और आई थिंक कि बॉसी एटीट्यूड हर जगह पे अच्छा नहीं होता. बड़ी मिसकंसेप्शन है बिजनेसमैन को लेके कि आप शायद 9 to 5 जा रहे हैं, आप हर वक्त फ़ोन पे हैं, ऑर्डर्स चला रहे हैं. आई थिंक बिजनेस इज टोटली डिफरेंट देन दिस, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं. आपका काम मजदूर वाला होना चाहिए. बिल्कुल आपने मजदूर की तरह करना है काम, अपनी टीम से ज़्यादा करना है काम. जब आप इस तरह से काम करोगे, वो आपको इस तरह काम करते हुए देखेंगे, तो उनमें भी एक पैशन और मोटिवेशन आएगी, इंकरेजमेंट मिलेगी उनको इस तरह से. तो आई थिंक कि आप टीम के साथ बैठ के टीम को ऑन बोर्ड करके उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो आसानी होगी आगे, क्योंकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, राइट? एग्जैक्टली. ये बताएं, जब खवातीन की बात करते हैं या फीमेल्स की बात करते हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से चैलेंजेस आप देखते हैं और कैसे कॉप अप करना चाहिए? फीमेल्स को इन अ सेंस, फीमेल एम्प्लॉयज जो होते हैं, ओके, और जो एम्प्लॉयड सिस्टम है पूरा कंपनी का, या right. जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है उसमें जो फीमेल एम्प्लॉयड सिस्टम है उसको आप किस तरह से कॉप अप करते हैं अगर कोई ऐसे चैलेंजेस आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए? राइट. देखिए, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो स्टाफ आ रहा है फीमेल्स का खास तौर पे, वो ज़्यादा डिस्टेंस से ना हो, क्योंकि कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है और आपको पता है जो हमारे मुल्क में चैलेंजेस हैं. तो इसके अलावा विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस हमारा यही होता है कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको किसी भी किस्म का इशू है, आप हमारे से डायरेक्टली, मेरे से डायरेक्टली डिस्कस करें. आई एम डायरेक्ट विद देम, आई एम फ्रेंडली विद देम, आई एम डायरेक्ट विद देम, ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम. जो यंगस्टर्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हायरिंग की तरफ जाना है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जब वो मेल और फीमेल स्टाफ को हायर करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, तो उसको कैसे लेके चलना है? क्योंकि जो मेल स्टाफ है, जो फीमेल स्टाफ है, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर होते हैं. तो उन चैलेंजेस को आप कैसे फिर कर सकते हैं कॉप अप? हायरिंग के वक्त देखें, सबसे पहली चीज़ तो आपने एबिलिटी देखनी है अगले की. उस 20 या 30 मिनट के इंटरव्यू में आप एक लिमिटेड सा ही उसमें असेसमेंट अपनी दे सकते हो. प्रैक्टिकली जब काम करेगा आके एम्प्लॉय, तभी आपको बेहतर आइडिया होता है. बट द थिंग इज के ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा एप्लीकेंट ऑन बोर्ड करें जो मेहनती हो या काम करना चाहता हो. काम करना जानता हो एक अलग चीज़ है, बट काम करना चाहता हो, जो काम करना चाहता है वो जान भी जाएगा, वो एक्सपोजर भी उसको मिल जाएगा, और वो मेहनत भी हद से बढ़ के करेगा. तो चांस सबको दें, मेरा पॉइंट ये है. और दूसरा ये कि मेल और फीमेल के जो चैलेंजेस हैं विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस, आई थिंक कि वो किसी हद तक हर इदारे में ही है. उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, और वो साथ साथ ही हैं. उसमें मेन सोल्यूशन ये है कि आप डायरेक्टली अवेलेबल रहें अपने स्टाफ के लिए हमेशा, हर वक्त, और जिम्मेदारी लें. फीमेल्स की खास तौर पे जिम्मेदारी के साथ उसको संभालें, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन है,
اور آپ نے اس طرح سے ہی اس کو لے کے چلنا ہے ایز اے یونٹ, ایز اے فیملی. میرا خیال ہے اتنا وقت کوئی بھی امپلائی یا جاب جو کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے وہ گھر میں نہیں گزارتا جتنا وہ اپنے آفس میں گزارتا ہے. تو وی آر آلسو لائک اے فیملی, ٹریٹ دیم لائک اے فیملی, ٹریٹ دیم لائک یور اون. آپ کو پرابلمس کا مسئلہ نہیں ہوگا, حل ہوں گے آپ کے مسئلے. ٹھیک. جب ہم بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی, ریئلٹرز کی, یہ بتائیے کیا دنیا ہے؟ اس کا بہت زیادہ اسکوپ بڑھنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں بھی, اور اب تو خواتین بھی اس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. اس میں کس حد تک منافع ہے اور پروفٹ لاس کا جو پرسنٹیج ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے ذرا. ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں اگر ہم بات کریں تو پروگرام بہت لینتھی ہو جائے گا, بٹ ان شارٹ کیٹیگریز ہیں. ہائی رائز بلڈنگس میں الگ بندہ ڈیل کر رہا ہے, اسپیسیفک سوسائٹی میں الگ کر رہا ہے, ریزیڈینشیل از سم تھنگ ایلس, اپارٹمنٹ از سم تھنگ ایلس. تو بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں جو کامن کنسیپشن ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس میں پیسے اچھے ہیں, جو کہ سچ ہے. کیسے؟ دیکھیں, یہ ایک کنسیپشن ہے. آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو شیئرنگ پہ دفتر چلا رہے ہیں اور اوبر بھی چلا رہے ہیں پارٹ ٹائم, تو وہ تو اچھے پیسے نہیں کما رہے. تو چیلنجز بھی اس میں ہیں, یقیناً ہے, جس طرح ہر بزنس میں ہوتے ہیں. اس میں زیادہ ہیں. اس میں اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ آپ کے ملک کے حالات جب بھی انسرٹن ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی آتی ہے تو سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ کا ادارہ افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں جو کسٹمر ہے یا جس نے انویسٹ کرنا ہے وہ عام بندہ نہیں ہے, وہ بندہ ہے جس نے وائز ڈیسیجن لینا ہے. جب بھی اس کو کوئی انسٹیبلٹی نظر آئے گی, جیسے ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا کے اسکرمشز ہوئے ہیں, جنگی حالات ہوئے ہیں, تو اس طرح کے حالات 4 یا 5 دن یا ہفتہ رہتے ہیں, بٹ اس کا اثر اگلے 2-3 مہینے تک رہتا ہے. تو جو بھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرے اس کا بزنس متاثر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی. اس کا کامن آئی وڈ سے کہ اس کا سولوشن تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ اس میں لائے عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس انوینٹری ہونی چاہیے ہر طرح کی. آپ کے پاس چھوٹا پروڈکٹ بھی ہونا چاہیے, جیسے کہ کوئی ایسی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا نامنل سا پیمنٹ پلان ہے جو عام طبقے کے لیے, لوور مڈل کلاس کے لیے ہو. اور اس کے علاوہ آپ ساتھ انوینٹری میں ایسی پروڈکٹس یا ایسے پروجیکٹس بھی رکھیں جو ہائی اینڈ کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں. تو اس طرح آپ کا سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن یس, بہت بڑی فیلڈ ہے, پیسے اس میں اچھے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے اس میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کلائنٹ کو ڈیل کریں, اکوموڈیٹ کریں اور منافع دیں. ٹپس کیا دیں گے خواتین کو جو اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا حصہ بن رہی ہیں یا بن چکی ہیں؟ ریئل اسٹیٹ میں خواتین اب کافی آ گئی ہیں, آج سے 5 سال پہلے نہیں تھی. اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی, اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی. کافی خواتین آ گئی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اس میں یہی کہوں گا کہ آئی ووڈ انکریج دیم جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں. اور جو خواتین آنا چاہتی ہیں ان کو میرا یہ میسج ہے کہ اس کو ایک نارمل جاب کی طرح لیں جیسے باقی جابس ہیں, بٹ اس میں ایکسٹرا ایفرٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹیمپرامنٹ ایسا رکھنا ہے کہ آپ کو ڈس اپوائنٹ جلدی نہیں ہونا. کیونکہ ریئل اسٹیٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ موسٹلی ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے, عام بندہ لے نہیں سکتا. اگر کوئی انویسٹر لیتا ہے, انویسٹ کرے گا تو وہ 100 دفعہ سوچے گا. یہ وہ پرچیز ہے یا یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو شاید کئی لوگوں نے لائف میں ایک دفعہ ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سوچ سمجھ کے کرے گا. تو خواتین سم ٹائمز ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتی ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی یا ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. تو پریشان نہیں ہونا, یہ پارٹ آف دا ورک ہے, یہ بزنس کا حصہ, پیشنٹلی کرنے والا کام ہے. اس میں آپ کو پھل ملتا ہے لیکن تھوڑا دیر سے ملتا ہے اور اچھا ملتا ہے, اور اتنا مارجن کسی بھی اور فیلڈ میں نہیں. چونکہ میں ایڈورٹائزنگ فیلڈ سے بھی ہوں, میں نے جتنے بھی بزنسز پروموٹ کیے, میں نے جتنے بھی بزنسز کی نیچر سمجھی ہے, اتنا مارجن اتنا پروفٹ کسی اور بزنس میں آپ کو حلال طریقے سے نہیں ملتا. دیکھیے بتائیں, جب آپ پاکستان کو اگلے 10 سال دیکھتے ہیں تو نیکسٹ 10 ایئرز میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کہاں ہوگی, کہاں اسٹینڈنگز ہوں گی؟ اچھا, بہت بوم کرے گی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, کیونکہ اب مارکیٹ کے بڑے پلیئرز, بڑے انویسٹرز انوالوڈ ہیں اس میں, ان کے اسٹیکس ہیں. انٹرنیشنلی بھی اوورسیز جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو اصل پیسہ تو وہاں سے آ رہا ہے. یقیناً اس میں جب کیش انفلو ہوگا پروجیکٹس بھی بنیں گے. اور پاکستان کی معیشت کو کیا اس میں فائدہ, یہ بتائیے. ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ ادارہ ہے ریئل اسٹیٹ کا, سب سے زیادہ ٹیکس یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. آلدو اس میں ٹیکس ایویژن کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں, بٹ اس کے باوجود بھی ٹیکس بہت اکٹھا ہوتا ہے یہاں سے. تو اب تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو بھی, حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے, اور اس کو لائٹ نہیں لیتے. انہوں نے ریئل اسٹیٹ ٹاسک فورس بنائی ہے ابھی موجودہ حکومت نے, وہ اسی لیے بنائی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے آگے ہمارا ملک کا پہیہ چلے گا. تو یہ بتائیے, جو حکومت نے ریئل اسٹیٹ ٹاسک فورس بنائی ہے, اس حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا گائیڈ کرے, ناظرین کو بھی بتائیے کہ وہ ہے کیا, وہ کرے گی کیا. دیکھیں, میں اس پہ اوپنلی اس طرح تنقید نہیں کروں گا, اس کی وجہ یہ کہ حکومت کے بھی کئی چیزوں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں.
ہم IMF سے انسٹالمنٹس لیتے ہیں اور ان کی پالیسیز کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو کچھ ان کی بھی شرائط ایسی ہیں جو وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے, کچھ شرائط وہ ایسی ڈالنا چاہ رہے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے بزنسز کو منافع جس سے نہیں ہوگا ان کے لیے پرابلم بنے گا. تو ابھی ان کی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, یہ ان کا آئی تھنک سیٹلمنٹس چل رہی ہیں, ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا. سننے میں تو اچھی خبریں آ رہی ہیں بجٹ کے بعد, پر لیٹس سی. جب برانڈس کی مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, روز کو نیا برانڈ کھلتا ہے, ایگزسٹنگ برانڈس بھی ہیں. ہم جانتے ہیں کچھ ایسے برانڈس جنہوں نے آج تک مارکیٹنگ نہیں کی. انہوں نے مارکیٹنگ کیوں نہیں کی وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ان کو شاید مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک برانڈ کو مارکیٹنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ بتائیے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا کہ مارکیٹنگ کی ضرورت ہر برانڈ کو ہے, ہر برانڈ کو. ایون وہ گوگل جیسا آئیڈیا بھی ہے جو کہ مائنڈ بلوئنگ ہے. اگر گوگل اپنی مارکیٹنگ نہ کرتا, خود کو پروموٹ نہ کرتا, تو وہ آج گوگل نہ ہوتا. تو مارکیٹنگ کی تو سب برانڈس کو ضرورت ہے اور سب کر رہے ہیں. جو نہیں کرے گا وہ ایونچولی آفٹر کوارٹر اور ایئرلی وہ فال کر جائے گا, اس کی سیلز گر جائیں گی. تو مارکیٹ میں کمپٹیشن میں رہنے کے لیے مارکیٹنگ تو ضروری ہے, کمپلسری ہے. یس, اس میں ٹیکنیکس سب ڈفرینٹ اپنی اپلائی کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, بٹ ون وے اور اندر وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. چاہے وہ پرنٹ پہ ہے, چاہے وہ ڈیجیٹلی ہے, چاہے وہ PR کے ذریعے ہے, چاہے وہ ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے, بٹ دیٹ از مارکیٹنگ. اس کے بغیر وہ گزارا نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنسز کی بیک بون ہے مارکیٹنگ. ٹھیک, تو یہ بتائیے جب آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے کلائنٹ کے لیے اور جو مارکیٹنگ کو ڈیل کر رہے ہیں؟ اسٹریٹجیز سمپل ہیں. اگر آپ انیشیل لیول پہ اسٹارٹ اپ آپ چلا رہے ہیں تو آپ نے ایڈریس کرنا ہے آپ کی ایگزیکٹ ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جو بزنس ہے, اس کو اس کی سروس اویل کرنے والا یا پروڈکٹ اویل کرنے والا, بائی کرنے والا شخص کون ہے, وہ کون سا کسٹمر ہے. اس کو آپ پہلے ایویلیویٹ کریں کہ وہ کون ہے, آئیڈینٹیفائی کریں, اینڈ دین اس ریلیونٹ بندے تک پہنچنا, پروموٹ کرنا خود کو, اپنے بزنس کو ڈیجیٹلی سب سے زیادہ وائبل ہے, سب سے آسان ہے. کیونکہ الگوریدمز ہیں فیس بک کے, انسٹاگرام کے, اور جو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, وہ آپ کے ایک ایک کی ورڈ پہ, ایک ایک بیہیویئر پہ نظر رکھتے ہیں. تو کسی بھی بزنس کے لیے اس پہ مارکیٹ کرنا آسان ہے کیونکہ وہ ریلیونٹ بندے تک ہی ایڈ جائے گا. جیسے آپ نے شاید دیکھا ہو, یا ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ غلطی سے اگر کوئی ایڈ آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اسی طرح کے 10 قسم کے ایڈز ملیں گے. وہ الگوریدم ہے اس کا, تو وہ سب سے زیادہ افیکٹو میتھڈ وہ ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ بتائیے جب مارکیٹنگ میں یا برانڈس کو مارکیٹ کرتے ہوئے یا برانڈس اٹ سیلف جو ان کو فیڈ بیک آتا ہے ٹارگیٹڈ آڈینس کی جانب سے یا آڈینس کی جانب سے, اس کو کیسے کاپ اپ کرنا چاہیے؟ اگر تو نیگیٹو فیڈ بیک ہے یا ایون کہ اگر پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بتائیے, بہترین ٹپس دیجیے. بالکل صحیح. دیکھیں, ابھی تو چونکہ ڈیجیٹائز دور ہے, ساری چیزیں آپ کی ڈیجیٹل ہیں, آپ اس کا ریکارڈ اپنے پاس ایک پراپر رکھ سکتے ہیں. جو نیگیٹو فیڈ بیک, اور نیگیٹو فیڈ بیک کو مانیٹر کرنا یا نوٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. اسی کی بیسس پہ آپ نے اپنی کمپنی میں امپروومنٹس لانی ہے, اپنا پلان بہتر کرنا, اپنی پروڈکٹ کوالٹی بہتر کرنی ہے. تو جو نیگیٹو فیڈ بیک ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, لازمی نوٹ ڈاؤن کریں, اور اس کو ایز اے کسٹمر ڈیل کریں. اس میں کسی بھی قسم کا ہارش رپلائی یا رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پازیٹیولی لیں, وہ آپ کی بہتری کے لیے. بفور وی ریپ اپ دس سیشن, میں چاہوں گی کہ عادل آپ ینگسٹرس کو ضرور کوئی میسج دیں جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا شاید اس پوڈ کاسٹ کے بعد بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچیں کہ کیپٹل کے بغیر آپ بزنس کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور بزنس میں کون کون سی جو چیزیں ہیں, کون کون سی جو ٹپس ہیں وہ آپ اپنے فنگر ٹپس پہ رکھیں تھرو آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, میں اپنی بات پھر اس میں کروں گا کیونکہ ایک لائیو ایگزامپل ہے کہ میں نے جب کام اسٹارٹ کیا تو میرا آفس اتنا تھا کہ 2 سے زیادہ لوگ پورے نہیں آتے تھے. اس میں کوئی تیسرا ہمارے سے ملنے آتا تھا نا, تو ہم میں سے کسی ایک کو باہر جانا پڑتا تھا. تو یہ موٹیویشن بھی اور انکریجمنٹ میں بھی آتی ہے بات. دوسرا یہ کہ میں کہوں گا کہ آپ کوئی بھی جاب یا کام کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے بزنس میں لگ جائیں. آپ اس میں پراپر لرننگ کریں, دل لگائیں اپنا. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیر مضبوط ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے مارکیٹ کی, پبلک ڈیلنگ کی, اور کچھ تھوڑا بہت کیپٹل آپ کے پاس آ گیا, پھر آپ اپنے بزنس کی طرف آئیں اور یہ اسٹیپ لیں. بغیر کیپٹل کے, بغیر ایکسپیرینس کے آپ بزنس نہیں کر سکیں گے. آپ کو چیلنجز آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سپورٹ کرتا ہے, رزق تو اللہ نے دینا ہے, لیکن دیکھیں دنیاوی طور پہ بھی کچھ چیزیں, اگر آپ کا پلان ہی اتنا ویک ہوگا تو اس کی پاسبلٹی یا پروبیبلٹی بڑی کم ہوگی کہ آپ اس میں سکسیس حاصل کریں. تو آئی تھنک کہ پیر مضبوط کر لیں, پہلے کیپٹل تھوڑا سا بنا لیں, اور جو بھی جاب یا کام, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے, اس کو دل لگا کے کریں, اس کو سیکھیں, اس میں ٹائم دیں, اللہ اس میں برکت دے گا, اور پھر آپ بزنس کا اسٹیپ بھی آگے لے سکتے ہیں.
یعنی کہ کنسسٹنسی, ہارڈ ورک اور پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے بفور یو اسٹارٹ اینی اسمال بزنس. اور کوئی بھی بزنس چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اسمال بزنس ہم اس کو اس وقت کہتے ہیں جب وہ اسٹارٹ لے رہا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ پروان چڑھ جاتا ہے, اور آبویسلی وہ چڑھتا ہے ایک نہ ایک موڑ پر, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بگ شاٹ انڈسٹریز جو ہمارے ارد گرد ہے آج, انہوں نے کہاں سے اسٹارٹ لیا اور کیسے اسٹارٹ لیا. ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے. تھینک یو عادل فار بینگ ہیئر اینڈ کاسٹنگ لائٹ آن ایشوز اینڈ آن the business strategies جو کہ آج کل چل رہی ہے پورے پاکستان میں, اور ہم کس طرح سے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ لیجیے. تھینک یو guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.